یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسمع ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسمع ہونا۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج کی پہلی عظیم تقریرات میں جامع مسجد انوار مدینہ میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ محترم قاری اور استاذ القرہ قاری بہادر شاہ صاحب دامت برکات العالیہ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب مسجد کے صدر صاحب محترم آصف صاحب اور دیگر جتنے مسجد کے منتظمین اور جتنے بزم کی محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں، مالک سب کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائی اور شب قدر کی مقدس رات ہمیں نصیب فرمائی۔ اس انوار مدینہ کو مزید نور عطا فرمائی، جو آبادی میں کوشش کر رہی ہیں مالک آسانیاں پیدا فرمائی، جو رکاوٹیں ہیں مالک وہ بھی دور فرمائی، اور انوار مدینہ میں ہی بیٹھنے والوں کو بہار مدینہ بھی نصیب ہو جائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر ایک بیس ہے، مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ اس بنیادی گفتگو کو آسان کرتے ہوئے آپ تک معافی ضمیر منتقل کروں، کیونکہ یہ بڑا پرفتن دور ہے اور اس دور میں نیٹ کا زور ہے اور شور ہے۔ بچے کے پاس موبائل ہے اور یوں سمجھو کہ ایٹم بم ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، تمیز ہی کوئی نہیں کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا، کون سے علماء ہیں کون سے علماء نہیں ہیں، کون سے کس کے خریدار ہیں، کون ہے جو آمنہ کے لال کے دربار میں بھیگا ہوا ہے، کون ہے جو پڑا ہوا ہے اور وہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، معیاری کوئی نہیں، کسوٹی کوئی نہیں، بس جس کا دل چاہتا ہے جس کا کلپ سن لیتا ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نہ والدین کو چھوڑتا ہے نہ ہی وہ بزرگوں کو چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہوں، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، ایک آیت کا ترجمہ آ گیا وہ عالم بن گیا، وہ مفسر بن گیا، وہ مترجم بن گیا، اسے تھوڑا سا ترجمہ کرنا آ گیا، بس ایک مسئلے کا پتہ چل گیا وہ چیک کرنے آ گیا کہ میں چیک تو کروں۔ یہ حالات بن گئے۔ یہ تو چھوٹیاں ہستی ہیں، ذات مصطفیٰ پہ اعتراض ہو رہی ہیں، ازواج مطہرات پہ اعتراض ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے اعتراض کر رہی ہیں، اصحاب رسول پہ کر رہی ہیں، آل رسول پہ کر رہی ہیں۔ میری دکھ یہ ہے کہ جنہیں آتا کچھ نہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن یہ اعتراض موبائل کے ذریعے ہمارے بچوں تک جا رہے ہیں، پھر بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اور پھر ان کے عقیدے جاتے ہیں۔ آپ ایسے ہی دیکھ لیں موبائل کے ذریعے کتنے بچے خراب ہو گئے۔ یہ اسٹوڈنٹ جو علماء سے دور تھے اور دور ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں تھے کہ وہ پرکھتے، تو جب اصول ہی کوئی نہ ہوں تو بے اصولوں کی بات سنے گا اسے اصولی سمجھ کے دین سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک بیس رکھوں گا، آپ کوشش کریں گے۔ میں نے شعر بھی اس لیے بڑھا تھا کہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ آسان کام نہیں ہے،
اللہ پاک فرماتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ بس نہ، یہ مومن کی سوچ نہیں کہ کلمہ پڑھا تو بس، کہا بس نہیں، اب تو پتہ چلے گا کلمہ پڑھا ہے، اب تو جانیں بھی دینی پڑیں گی، اب تو بچے بھی دینے پڑیں گے، اب تو مال بھی دینا پڑے گا، اپنوں کی بھی سہنی پڑے گی، اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، حق کا ساتھ کم دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور شیطانوں کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں پانی کی طرح، جدھر پانی ادھر جاتے ہیں، پھر اپنی ذات کو سیو کرتے ہیں۔ پنچایت میں بھی ہو نا تو پتہ بھی ہے کہ حق پر یہ ہے لیکن نہیں بولیں گے، اپنے اس کو بھی رکھیں گے، اس کو بھی رکھیں گے، مطلب کیا ہے کہ مجھ پہ نہ آئے، میں سیف رہوں، میں بچا رہوں۔ تو یہ کوئی آسان نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ گمان کر لیا کہ بس کلمہ پڑھا اور چھوڑ دیے جاؤ گے، نہ، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فرمایا آزمائے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے، تم پہ آزمائش آئے گی، چیکنگ ہوگی، کتنے نمبر لیتا ہے، فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے، پھر گائے بگائے اس کو چیک کیا جائے گا، کبھی پھر مال پیے بعد سے چیک کیا جائے گا، کبھی بدن کی اعتبار سے چیک کیا جائے گا، پھر یہ کبھی وہ دوسرے مال دیں گے، وہ شہرت کا لالچ دیں گے، ایمان لوٹنے کے لیے چیک کیا جائے گا۔ انہوں نے تو گردنیں دے دیا اپنی، آروں میں آ گئیں، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ پاک نے کیا تم نے گمان کر لیا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں بتا ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تمہارے پاس تم سے پہلوں کی مثل وہ آئی نہیں، جو تم سے پہلے لوگوں نے تکلیفیں جی لیں، ایمان لانے کے بعد جو ان پہ مصائب آئے، جو آرے میں چیر دیے گئے، فرمایا ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ آزمائش آئی نہیں، تمہارے اوپر یہ تو امتحان آئے ہی نہیں، تو تم نے سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایسے سخت امتحان آئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ مومن اور ان کے نبی بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، اتنی آزمائش آئی تو فرمایا انہوں نے کہا کب اللہ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سنتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر اسے ہر گھڑی محتاط رہنا پڑے گا، سمجھ کے چلنا پڑے گا اور پھونک پھونک کے چلنا پڑے گا کہ کہیں شیطان لوٹ نہ لے، کہیں نفس نہ مجھے کہیں اور طرف لے جائے، میں نے کس جگہ بیٹھنا ہے، کس جگہ اٹھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب میں نے کہا پھر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ رب تو فرماتا ہے جب ایمان آئے گا تو پھر آزمائش آئے گی۔ اس لیے میرے امام اہل سنت الشیخ رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چاہیے بدری کالی ہے، سونا جنگل ہو کوئی بھی وہاں نہ ہو تو رات بھی اندھیری ہو، پہلے سونا ہی ہے پھر آگے سے رات بھی اندھیری ہے، اوپر بدری بھی کالی چھائی ہے، بتاؤ کتنا اندھیرا ہوگا، غمخوار بھی کوئی نہیں ہے، کل ہی ہے، اب کیا حال ہوگا؟ کہاں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ایسے باتیں نہیں ہیں، میں حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں، اور شاہ صاحب کو ہمارا پتہ ہی ہے، ہمارا پرانا تعلق ہے، تو ادھر بھی میں آتا کہاں تھا، یہ اتاری صاحب کو بھی پتہ ہے، ہم جو ہے نا مریض کے مطابق دوائی نہیں دیتے، مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، واہ لینی ہو تو پھر تو مسئلے کوئی نہیں، تو یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، نہ ہی ہم نے سبحان اللہ کے لیے بیان کرنا ہے، نہ ہی ہم نے ہاتھ چکوانے کے لیے بیان کرنا ہے، صرف کرنا ہے تو رب اور رب کے رسول کے لیے، یہ امت مصطفیٰ بچ جائے، یہ لائن پہ آ جائے۔ اب میں نے ایک تمہیدی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، جو آیت کریمہ پڑھی اس کی طرف آئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ بولو کون تمہارا ولی ہے؟ یہ بچوں کو پتا ہے چھٹے سپارے میں، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ، یعنی یہ کہہ لو تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ، اور کون ہے؟ میں ورسولہ، اور تمہارے مولا اللہ کے رسول ہیں، تمہارے ولی اللہ کے رسول ہیں، اور کون ہیں؟ والذین آمنوا، فرمایا وہ جو ایمان لائیں، وہ جو ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور رکوع ہی میں زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع ہی میں مال خرچ کریں، فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ ابھی جا کے میں اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی
وجہہ کریم کی یہ رات ہے اور شہادت آپ صبح کے دن آپ کی شہادت ہو گئی، یعنی آپ پردہ فرما گئے، وہ کل 21 رمضان المبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مستند یہ ایک نہیں، ایک سے زائد کتب میں موجود ہے، اور پھر اس حدیث پاک کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ایک لفظاً حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک معنن ہوتی ہے، اور یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی حدیث پاک ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تمہارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا، فی کا تمہارے اندر تمہارا معاملہ ایسے ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے نفرت کی، اور اس نفرت کی بنیاد پہ انہوں نے اینڈ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ بھی تہمت لگا دی، ان پہ تہمت لگائی، بغض میں اتنا بغض کہ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی، اور ایک محبت میں اتنا بڑھے گا کہ وہ اتنا بڑا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، جو ان کا مقام نہیں تھا ان کو وہ دیا، وہاں پہنچایا۔ کسی نے بیٹا کہا، کسی نے خدا کہا علی تمہارے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، ایک افراط ایک تفرید کا شکار ہوا، ایک محبت میں اتنا غلو کر گیا کہ انہیں خدا کا نعوذ باللہ مقام دیا، ادھر پہنچا دیا، اور ایک بغض میں اتنا آگے گیا کہ تہمت لگا دی، کہا شیر خدا تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہوگا۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو ہلاک ہوں گے، خود فرمایا، کہا سنو یہ ہے حضرت علی شیر خدا سے جو محبت کرتے ہیں ان کو پیغام شیر خدا جو اصل میں ہے آمینہ کے لال کا پیغام، لیکن شیر خدا کو حضور نے بتایا، اب شیر خدا نے آگے صحابہ کو بتایا، سب کو واضح کیا، اور وہ چلتا چلتا انوار مدینہ میں بھی آیا کہ یہ فرمان شیر خدا کا، فرمایا دو مرد میری وجہ سے ہلاک ہوں گے، دو ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں غلو کرے گا، اتنی محبت میں غلو کرے گا کہ مجھے وہاں پہنچائے گا جو میرا مقام نہیں، وہاں اس مرتبے میں مجھے پہنچائے گا، اور دوسرا فرمایا ذرا توجہ سے سماعت فرمایا جس کی وضاحت ہوگی، دوسرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا نفرت میں اتنی نفرت کرے گا کہ وہ مجھ پہ الزام لگائے گا، مجھ پہ بہتان لگائے گا۔ اب یہ تمہید میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اب دو گروہ آپ نے کہے، تیسرا درمیان میں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے جو درمیان میں تھا وہ بچا، دو مارے گئے، فرمایا اسی طرح میرے بارے میں بھی دو مارے جائیں گے، ایک بچ جائے گا جو معتدل ہوگا، جو درمیان میں ہوگا، نہ ہی غلو کرے گا نہ ہی نفرت کرے گا، بلکہ اسی طرح محبت کرے گا جسی طرح اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب وہ درمیان میں ہوگا۔ اب دیکھو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے والے سے دو گروہ بنے، دو طبقے بنے۔ ایک ایسا طبقہ ہے کہ کتب میں موجود ہے، آج بھی ان کی کتب میں موجود ہے، اور پھر نیٹ پہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے شیر خدا کو خدا کہا اور خدا کا مرتبہ دیا، پھر شیر خدا کو انہوں نے نبیوں سے افضل کہا کہ حضور کے سوا 12 امام جن کا عقیدہ ہے کہ 12 امام نبیوں سے افضل ہیں، تو 1,24,000 ماہ سوائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل شیر خدا کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو غلطی لگی تھی، وہی تو آنی تھی شیر خدا کی طرف، لیکن وہی آئی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان کو تو غلطی لگی تھی، اور قرآن پاک میں جہاں الہ کا لفظ بولا گیا انہوں نے لکھا ہے اس الہ سے مراد شیر خدا ہیں، یہ لکھا، اور شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہہ کر انہیں ولی عہد مانا، اور علی ولی بلا فص یہ لفظ بول کر انہوں نے تاجدار صداقت کی عزت پہ حملہ کیا کہ پہلے خلیفہ وہ ہیں اور ولی عہد وہ ہیں، اور سارے صحابہ نے وہ ظلم کیا ہے اور انہوں نے غصب کیا ہے، شیر خدا کو ان کا حق نہیں دیا۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں دو طبقے ہیں، اب میں مختصر کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ دوسرا طبقہ ہے، لیکن ایک طبقہ ہے اس کے اینٹی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ شیر خدا کی شانوں سے جلتا ہے، وہ ان پہ الزام لگاتا ہے اور ان پہ تہمت لگاتا ہے۔ اب ان کے ہاں لفظ مولا پہ بھی تکلیف ہوتی ہے،
اب انہیں کہیں کہ شیر خدا مولا ہے، کہتے ہیں نہیں مولا تو اللہ ہے، یہ تو شرک ہے، کوئی مولا نہیں۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں شیر خدا مولا ہے، کیا مطلب؟ ولی عہد ہیں، وہ خلیفہ ہیں، اور تاجدار صداقت نے ظلم کیا ہے، صحابہ نے ان پہ ظلم کیا ہے، ان کا حق مارا ہے۔ اب دیکھو دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک کیا کہتا ہے؟ غلو کر رہا ہے، انہیں خدا بنا رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے نبی ہیں، وہ ان سے بھی افضل ہیں، وہ معصوم ہیں، ان میں خدا کی صفتیں ہیں، یہ مان رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف جو طبقہ ہے وہ ان کی شانوں سے جل رہا ہے، ان کی شانوں کا انکار کر رہا ہے، کہتے ہیں وہ مولا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ شیر خدا حضور کی طرف سے یہ خبر دے رہے تھے کہ میرے بارے میں بھی دو ہلاک ہوں گے، ایک غلو کرے گا اتنا کہ جو میرا مقام نہیں مجھے وہ مقام دے گا، وہاں پہنچائے گا، اور ایک میرے بغض میں اتنا آگے جائے گا، اسے اتنی تکلیف ہوگی، وہ مجھ پہ الزام لگائے گا، وہ مجھ پہ بہتان لگائے گا، لیکن درمیان میں ایک ہوگا، درمیان میں ایک ہوگا، نہ غلو کرے گا، نہ ہی میری شانوں سے جلے گا، بلکہ وہ مجھے اللہ اس کے رسول سے دیکھے گا، اور دیکھ کر جس طرح شانیں بیان کی ہیں اس طرح شانیں بیان کرے گا۔ اس کو میرے امام نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی معیار بتا دیا کہ ہمارا معیار محبت حضور ہیں، ہمارا مرکز حضور ہیں، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم تو آمنہ کے لال کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ ازواج رسول ہیں تو رسول اللہ کی ہیں، آل رسول ہیں تو رسول اللہ کے ہیں، اور اصحاب رسول ہیں تو رسول اللہ کے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے نہ ہوتے کبھی بھی محبت نہ کرتے۔ محبت اسی وجہ سے ہے کہ یہ رسول اللہ کے ہیں، اس لیے غلو نہیں ہوتا۔ غلو تو تب ہوگا جب اپنے خواہش کو پالو گے، خواہش کی مانو گے، طبیعت کی مانو گے۔ جہاں طبیعت ہوتی ہے وہاں غلو بھی ہوتا ہے، وہاں نفرت بھی ہوتی ہے۔ جہاں شریعت ہوتی ہے وہاں غلو بھی نہیں ہوتا، وہاں نفرت بھی نہیں ہوتی۔ جب شریعت آتی ہے تو پھر ایمانی محبت ہوتی ہے، پھر جس طرح بتائی جاتی ہے اسی طرح محبت کی جاتی ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ میں آپ کو